شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو. پتہ یہ چلا کہ دین کو آدھا ادھورا تھام لینا یہ شیطان کے راستے پر جانا ہوا. شیطان بھی آدھا ادھورا لعنتی ہو گیا تو راندے درگاہ ہو گیا. تو ہم جس طرح اب یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ دین مکمل کب ہوگا؟ اس وقت ہوگا جب ہم دین کے احکامات پر عمل کریں اور فرقوں میں نہ بٹیں. دین کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے فرقوں میں بٹ جائیں تو پھر ہمارا مطالبہ پورا نہیں. ہم سے دو باتیں طلب کی جا رہی ہیں: دین پر مضبوطی سے اکٹھا ہو کر اور فرقہ بندی نہ کر کے. تو اب اگر آپس میں پھوٹ پڑ جائے، فرقے بن جائے، گروہ بن جائے، پارٹی بندی ہو جائے، تو پھر ہم وہ امت مرحومہ نہیں رہ پائے جس کا مطالبہ ہم سے کیا گیا تھا کہ ہم سب ایک ہیں. تو اس آپسی رنجش اور پھوٹ اور بغض اور حسد اور جلن کو مٹانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا: وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں فرقوں میں نہ بٹ جاؤ. مگر اب غور کریں، ہم کہنے کو سب دین اسلام کو ماننے والے ہیں. کیوں مانتے ہو دین اسلام کو؟ کیسے پتہ چلے گا دین اسلام کو مانتے ہو؟ ہماری مسجد دیکھ لیجیے. ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم نے روزے رکھے، عید کی نماز پڑھی. ہم سب دین کے ماننے والے ہیں. مگر قرآن کہتا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا، اس کو کیوں بھول گئے؟ ہمیں آپس میں ایک اور متحد ہو کے رہنا تھا. مثال کے طور پر انسان کا سر سے لے کر پیر تک ایک اسٹرکچر ہے، ایک کیان، مطلب ایک ڈھانچہ ہے. ہر چیز ایک دوسرے سے مختلف ہے. نہ کان آنکھوں کی طرح ہے، نہ آنکھیں ناک کی طرح ہے، نہ ہونٹ ماتھے کی طرح ہے، نہ گال گردن کی طرح ہے، نہ گردن کندھے کی طرح ہے، نہ کندھا کونی کی طرح ہے، نہ کونی کلائی کی طرح ہے، نہ کلائی انگلیوں کی طرح ہے کوئی چیز. نہ سینہ پیٹ کی طرح، نہ پیٹ سینے کی طرح، نہ ٹانگیں ہاتھ کی طرح، نہ ہاتھ ٹانگوں کی طرح. ہاتھ کی انگلیاں پیر کی انگلیوں سے الگ ہیں، پیر کی انگلیاں ہاتھ کی انگلیوں سے الگ ہیں. بھویں الگ ہیں، مونچھیں الگ ہیں، ہے کہ نہیں؟ کون سی چیز ایسی ہے جو ایک دوسرے سے مل رہی ہے؟ اور ایک بات عرض کر دوں آپ کو، اس انگلی کا نشان اس انگلی سے نہیں ملتا، اس کا نشان اس سے نہیں ملتا، اس کا نشان اس سے نہیں ملتا. انگوٹھے کے الگ ہیں، شہادت کی انگلی کے الگ ہیں، چھوٹی انگلی کے الگ ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ کتنا اختلاف ہے جسم سر سے لے کر پیر تک. ہاتھوں کے ناخن الگ، پیروں کے ناخن الگ، داڑھی کے بال الگ ہیں، سر کے بال الگ ہیں، پل کے الگ ہیں، بھویں الگ ہیں، اوپر کا ہونٹ الگ ہے، نیچے کا ہونٹ الگ ہے، اوپر کے دانت الگ طرح کے ہیں، نیچے کے دانت الگ طرح کے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ کوئی چیز ہے ملتی جلتی، مگر اس کو ملا کر پھر ایک جسم کہلاتا ہے. وہ ایک ہے جو اس کو ملا کر بنا، وہ ایک ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ خود چار جسم ہیں آپ کے. نہیں بھائی، یہ جسم ایک ہے سر سے پیر تک. ہاتھ الگ ہے، بے شک الگ ہوگا. پیر ہاتھ کی طرح نہیں ہے، بالکل صحیح بات ہے، الگ ہوں گے. مگر یہ سب مل کر ایک ہے اور اس قدر متحد ہیں آپس میں کہ اگر آپ کی انگلی میں چوٹ لگ جائے تو سر سے پیر تک تکلیف کا احساس آپ کو رہتا ہے. اور بندہ یہ کہنے پر مجبور ہوتا ہے کہ بس یہی چوٹ نہ لگی ہوتی، باقی کہیں لگ جاتی. اب انگلی کی چوٹ کی مثال میں نے اس لیے دی کہ میری انگلی میں لگی ہوئی ہے، اب بے حد تکلیف ہے. اینٹی بائیوٹک کھانا پڑ رہی ہے، مجھے اندر مواد ہو گیا، اور کوئی اس کا منہ نہیں بنا جس میں سے دبا کے نکال دے مواد. کسی کی ناک میں دانا نکلا ہے تو آدمی کہتا ہے بس ناک کی تکلیف جو ہے وہ غلط ہوتی ہے، بس اس کے علاوہ کہیں نکلا تھا کوئی مسئلہ نہیں. چلو بھائی اگلے سال گرمیوں میں ہاتھ میں نکل آیا، آدمی کہتا ہے بس وضو کی بڑی دقت ہے، کرتا پہننے میں دقت ہوتی، یہاں نہ نکلا ہو باقی کہیں نکل جاتا. اس سے اگلے سال گرمیوں میں گھٹنے میں نکل آیا. پھر آپ نے یہ کیوں کہا؟ آپ نے یہ کیونکہ جسم کے حصے الگ طرح کے ہو سکتے ہیں، مگر ان جسموں کے حصوں کا آپس میں جو تعلق ہے اس تعلق کو ولا تفرقوا کہہ کر واعتصموا بحبل اللہ جميعا کہہ کر بیان کیا جا رہا ہے. دیکھنے میں آپ الگ ہوں گے، قبیلے میں آپ الگ ہوں گے، نسل آپ کی الگ ہوگی، ذات برادری آپ کی الگ ہو سکتی ہے، زبان آپ کی الگ ہوگی، محلے آپ کے الگ ہوں گے، مگر آپ جب
سب مل کر اللہ کی رسی کو تھامیں گے تو پھر حال یہ ہونا چاہیے کہ اس انگلی میں چوٹ لگی ہے مگر سر کو قرار نہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دل کو قرار نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ دل سے اس انگلی کوئی لینا دینا نہیں، مگر جب یہ انگلی منہ دھوتے میں ٹنکی سے ٹکرا جائے تو پھر سمجھ میں آتا ہے آپ کو کہ کیا حال ہے۔ اور مسافہ کرتے میں ٹکرا جائے کسی سے تو بس تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک مزے کی بات یہ بھی ہے کہ ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں، 5 الگ ہیں، پیروں کی ہے وہ بھی الگ ہے، جسم کا ایک ایک ریشہ، ایک ایک بال الگ ہے، ایک دوسرے سے کوئی کنیکشن نہیں، ظاہری طور پر آپ دیکھ کوئی کنیکشن نہیں، مگر ان سب کے اندر ایک روح ہے، وہ ایک ہے یا 3-4 روح ہیں آپ کے اندر؟ ایک ہے کہ نہیں؟ کہاں ہے وہ؟ اندر کس جگہ ہے؟ سر سے لے کر پیر تک کس جگہ آپ کی روح ہے؟ ہر جگہ ہے آپ کی روح، اسی لیے آپ کو برابر کا احساس ہوتا ہے ہر جگہ سے۔ پیر میں کانٹا چبھ جائے تب بھی احساس ویسی ہے، ہاتھ میں چبھ جائے تب بھی ویسی ہے، گردن میں چبھ جائے تب بھی ویسی ہے۔ روح ایک ہے، تو چونکہ روح اندر کی ایک ہے لہٰذا آپ کے جسم کے حصے آپس میں مختلف ہونے کے باوجود بھی ایک دوسرے سے جڑے رہتے ہیں۔ اسی طرح انسان تو سب ایک دوسرے سے الگ ہیں، مگر ان کو جوڑے رکھنے کے لیے اندر جو روح ہے ان کی وہ ہے ایمان۔ ایمان چونکہ سب کا ایک ہے لہٰذا انسان کے جس طرح انسان کے جسم کے اعضاء ایک دوسرے سے الگ ہونے کے باوجود بھی ایک دوسرے سے جڑے رہتے ہیں، متفق رہتے ہیں، متحد رہتے ہیں، اسی طرح انسان الگ الگ ہونے کے باوجود، قبیلے الگ الگ ہونے کے باوجود بھی چونکہ ہم مومن ہیں، کلمہ پڑھ چکے ہیں، لہٰذا یہ روح، ایمان کی روح سب کے اندر ایک ہے، لہٰذا ہمیں ایک دوسرے کی تکلیف کا احساس بھی ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے آرام کا خیال بھی ہونا چاہیے، ایک دوسرے کی عزت کا خیال ہونا چاہیے، ایک دوسرے کی حفاظت کا خیال ہونا چاہیے۔ آپ ایسا نہیں ہوتا کہ اگر آنکھ میں کوئی چوٹ لگ جائے تو آپ کا ہاتھ کہتا ہے اچھا ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، لگ گئی، ایسا پورا جسم بے چین۔ تو یہ چیز جو ہمارے جسم کے اندر ہے، اگرچہ الگ الگ ہیں جسم کے سارے پارٹ، یہ چیز ہمارے سماج میں بھی ہونی چاہیے کہ اگر کسی ایک فرد کو تکلیف ہو، قرآن نے یہ میسج دیا ہے کہ تمام انسانیت ایک ڈھانچہ ہے، اور کہا ہے کہ اگر تم نے کسی ایک ناحق انسان کا قتل کر دیا گویا تم نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا، اگر ایک جان کی حفاظت کر لی تو گویا تم نے پوری انسانیت کی جان بچا لی۔ یہ بات کیوں کہی گئی ہے؟ اس لیے کہ دیکھنے میں افراد الگ ہوں گے مگر سب اندر سے سب ایک۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل کر اللہ کے دین کو پکڑیں، یہی دین ہے جو ہمیں اور آپ کو ایک دوسرے سے جوڑے ہوئے، یہی ایمان ہے جو پوری امت کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو آپس میں جوڑے ہوئے ہیں۔ آج اگر فلسطین کے میں ایک مسلمان کو گولی لگتی ہے تو آپ کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ اگر سیریا اور شام میں کسی مسلمان کا گھر گر جاتا ہے تو آپ کو تکلیف کیوں ہے؟ افغانستان میں اگر مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے تو آپ کو تکلیف کیوں ہے؟ عراق میں اگر کوئی مسلمان بے گناہ مار دیا جاتا ہے تو آپ مچل جاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ آپ زبان سے اگرچہ اقرار نہ کریں مگر بہرحال روح چونکہ ایمان کی موجود ہے وہ آپ کو تڑپنے پر مجبور کرتی ہے، آپ کے اندر ایک بے چینی پیدا کرتی ہے۔ آپ جب مسجد اقصیٰ کا حال دیکھتے ہیں تو آپ کو غصہ آنے لگتا ہے، آپ وہاں کے مسلمانوں کے حالات سے باخبر ہوتے ہیں تو بے چین ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں کتنی دور، نہ ہم کبھی فلسطین گئے نہ وہ کبھی یہاں آئے، ہمارا خاندان و قبیلہ الگ ہے، ان کا خاندان قبیلہ الگ ہے، ہماری زبان الگ، ان کی زبان الگ، ہمارا رہن سہن کھانا پینا الگ، ان کا رہن سہن کھانا پینا الگ، مگر تڑپ جاتے ہیں۔ کیوں تڑپ جاتے ہیں؟ ایمان کا تعلق ہے۔ تو یہ تعلق جو اتنا کمزور ہو گیا ہے اس تعلق کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا سوال پھر میں یہ کروں گا کہ فلسطین کے مسلمانوں پر آپ افسوس کرتے ہیں، اللہ سے دعا بھی کرتے ہوں گے اور آپ کو غصہ بھی آتا ہوگا اور آپ کا دل چاہتا ہوگا کہ یار ہم بھی اگر ہوتے تو ابھی بتاتے اس یہودیوں سوچتے ہو گیا۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حال آپ کا اپنے پڑوسی کو دیکھ کر کیوں نہیں ہوتا؟ جب پڑوسی بیمار ہوتا ہے، وہ پریشان ہوتا ہے، اس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، اس کی عزت اور آبرو پر ہاتھ ڈالا جاتا ہے تو